جب بھی زیارت پڑھنا اور ان جملوں پہ پہنچنا، ایک لمحہ رکنا، ایک سیکنڈ رکنا، دل میں دعا کرنا کہ مولا گیو می چانس، مولا ایک موقع دینا۔ ہر زیارت پہ جب بھی یہ زیارت پڑھو اور شہداء کربلا کی زیارت پہ پہنچو تو ایک لمحہ رکو، ضرور رک کے دعا ضرور کرو، اس لیے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہو سکتا آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے۔ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہماری معراج ہے۔ میری ڈیسٹینی یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اپنی زندگی اس لائف کو ایسی گزار دوں۔ ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ ملاق ہو جائیں، امام کے ساتھ مل لیں۔ اندازہ بالکل ہم نہیں کرتا، آج کا شیعہ بالکل نہیں کرتا، ہم کو اندازہ ہی نہیں کہ جو رحمت ہے امام کے ساتھ رہنے کی وہ اسی وقت ملے گی جب آپ دل سے کہیں۔ اگر دل سے نہیں کہیں گے، زبان کی نوک سے کہتے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل سے کہو، بولو کہ مولا مجھے موقع دو، مولا مجھے موقع، مجھے اس قابل بناؤ کہ میں آپ کی نصرت کروں۔ دوستو، نصرت سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت۔ ساری عبادت ہے ایک طرف، امام کی مدد ایک طرف۔ امام کی مدد کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا؟ ہمارا مقصد کیا دنیا میں آنے کا؟ ہمارا یہ مقصد، اگر ہم کربلا میں اس وقت اکسٹھ ہوتے تو ہو سکتا مولا حسین کے لشکر میں ہوتے، تو اب بھی موقع ہے سٹل، ایسا نہیں۔ اسی لیے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جب میرا فرزند ظہور کرے گا، اس کے بعد جب لشکر تیار ہوگا، ایک کربلا اور ہوگی۔ جو کربلا 61 ہجری میں ہو گئی وہ ہو گئی، اب ایک کربلا اور ہونے والی ہے، ایک کربلا اور ہونے والی ہے، اور اسی میدان میں ہوگی وہ کربلا۔ اور جب وہ کربلا ہوگی مولا حسین واپس آئیں گے۔ ابھی آپ نے زیارت اربعین پڑھا، زیارت اربعین میں ہم یہ گواہی دیتے، وٹنس بنتے، آپ اس کا ترجمہ جا کر دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہوں گے، ہم گواہی دیتے کہ آپ واپس آئیں گے۔ اور امام حسین کا ایک سرمن ہے روز عاشور کا، اور اس میں مولا حسین نے خود کہا تھا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا۔ ظہور امام کے بعد جو سب سے پہلا امام دنیا میں واپس آئے گا وہ مولا حسین ہوں گے، اور مولا حسین واپس آئیں گے، اور مولا حسین ہی ہمارے اپنے اس بیٹے کو، یعنی ہمارے امام کو، جب امام کی شہادت ہوگی ہمارے زمانے کے امام کی، تو مولا حسین اپنے اس بیٹے کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز پڑھائیں گے اور تدفین کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارا پاس یہ ہے کہ معصوم معصوم ہی کی نماز پڑھا سکتا، معصوم معصوم ہی کو غسل دے سکتا، کوئی غیر معصوم معصوم کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو فرزند زہرا امام حسین جب واپس آئیں گے تو اپنے زمانے کے امام کو غسل و کفن دیں گے۔ اس کے بعد میرے مولا حسین کی ایک لمبی زندگی ہوگی، ایک کربلا پھر رچایا جائے گا، ایک کربلا پھر ہوگی، اسی میدان میں ہوگی، اور وہاں پر پورے 72 شہداء واپس آئیں گے۔ اس کے بعد یہ سارے ظالمین کو اٹھایا جائے گا۔ یہ پوری ایک ٹاپک ہے رجت کی، کبھی موقع ملے گا تو پورے 10 مجلسیں رجت پہ پڑھوں گا کہ کیسے ایک ایک امام کی واپسی ہوگی۔ تو پوری کربلا ہوگی تو اس وقت سیدانیاں بھی واپس آئیں گی۔ ابھی میں اس کی اور گواہی دیتا، آپ کو اور ایک چیز بتاتا۔ تو اس وقت چھٹے امام کہتے کہ میرے بیٹے کے لشکر میں، میرے جد کے لشکر میں لاکھوں لوگ ہوں گے۔ تو راوی نے کہا مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے؟ لاکھوں آئے کہاں سے؟ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ تو صرف 72 تھے، یہ لاکھوں کہاں سے آئے؟ تو اب امام کا جملہ، وہ امام کہہ رہا جس کو دشمن نے صادق کہا، یہ چیز یاد رکھو، امام کہہ رہا، چھٹے امام کا جملہ۔ امام کہتے ہیں کہ لاکھوں ہوں گے میرے بیٹے کے لشکر میں، امام زمانہ کے لشکر میں۔ اچھا، اب جب امام واپس آئیں گے، کربلا دوسری ہوگی، تو اس وقت علم جو ہے مولا عباس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہوگا۔ میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، کبھی پڑھوں گا امام زمانہ پہ، زمانے کے امام کے ہاتھ میں علم، مولا عباس رہیں گے، پورے 72 واپس آئیں گے، سیدانیاں واپس آئیں گے۔ اس کے بعد کہا یہ لاکھوں آئیں گے کیسے؟ تو اب چھٹے امام کا جملہ جو میں کہہ رہا تھا، فیا لیتے نہیں کوئی، امام کہتے ہیں کہ پوری زندگی 60 70 80 90 برس کسی ایک نے بھی دل سے کہا پوری زندگی میں کاش میں کربلا میں ہوتا۔ اس کو اٹھایا جائے گا، اور اٹھا کر میرے بیٹے کا جب ظہور ہوگا، مر گیا 200 سال گزر گئے، امام کا ظہور ہوا، 2 فرشتے آئیں گے نیچے، آنکھیں سے کہیں گے کہ اے فلاں ابن فلاں اٹھ جا، تیرے امام نے ظہور کیا۔ وہ اٹھے گا، امام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ تو دوستو، اس سے بڑا موقع اور اس سے بڑا چانس اور اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی کہ ہم حسین کے لشکر میں، عباس کی بھی زیارت ہو رہی ہے، علی اکبر کی بھی زیارت ہو رہی ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ اور اس کے کیا ثبوت ہے؟ اب میں آپ کو ایک دعا دے رہا، جا کے دیکھ لو مفاتیح الجنہ شیخ عباس قمی کی، سب کے گھروں میں مفاتیح
رہنا بھی چاہیے، اس سے بہتر کتاب نہیں ہے دعاؤں کے لیے۔ مفاتیح الجنا میں دعائے ندبہ دعائے ندبہ کے فوراً بعد ایک دعا ہے، دعائے ندبہ کا چیپٹر 500 یا 400 پیج پہ آپ دیکھ لیں انڈیکس میں، ایگزیکٹ پیج نمبر یاد نہیں ہے مجھے۔ دعائے ندبہ مفاتیح الجنا شیخ عباس قمی کی، اس میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا مشہور دعا، غیبت امام میں یہ ہائر اوکلٹیشن کی سب سے امپورٹنٹ ترین دعا، ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے، ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے، اگر وہ نہیں پڑھا تو وہ بدنصیب ہے۔ کیوں؟ اب میں بتاتا، اس کے برکتیں بتاتا، رحمتیں بتاتا، امام کے لشکر میں شامل کیسے تھے وہ بتاتا۔ دعائے عہد بہت چھوٹی دعا ہے، زیادہ بڑی دعا نہیں ہے، 1.5 پیج کی ہے، ہارڈلی 5-6 منٹ۔ ایون آپ کے گوگل کرو تو یہ دعا مل جائے گی، اگر پڑھنا نہیں آتا تو گوگل کرو، یہ دعا مل جائے گی، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ دعائے عہد، یہ دعا ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھتے، یہ زمانے کے امام کی دعا، جیسے آپ امام کے ہاتھ پہ بیعت کر اس دعا کی، اور یہ دعا ہے چھٹے امام سے۔ آپ مفاتیح میں دیکھو لکھا ہوا ہے اوپر، قال امام جعفر صادق علیہ السلام، کوئی اور نے نہیں کہا، چھٹے امام کی دعا۔ اب سنو اس کی برکت سنو خالی، چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ دعا مفاتیح میں لکھا ہے قال امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے ہمارے پاس یہ دعا آئی، شیخ عباس اس کو مفاتیح میں اور کئی کتابوں میں ملے گی آپ کو، دعا ہے مشہور ترین دعا، کئی لوگ پڑھے ہوئے ہوں گے۔ اس دعا کی برکت سنو خالی، ایک ایک ورڈ جو دعا کا ایک ایک جملہ ہے، ایک ایک جملے کے بدلے میں معصوم کہہ رہے، عابد جرگامی نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہے کہ 1,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,000 نیکی لکھی جائے گی۔ آپ امیجن کریں یار، ایک دعا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرا دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دعا پڑھ کے تھینک یو ویری مچ میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ نہیں بولنا، اس لیے کہ پتہ نہیں اور کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایک لفظ کے بدلے میں، ورڈ کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہوتے اور اتنی نیکی لکھی جاتی۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، اگر کوئی 40 ڈیز، غور سے سنو، 40 دن وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، نماز فجر ناغا کیے بغیر اگر کوئی 40 دن یہ دعا پڑھتا، اب سن لو اس کی برکت، 40 دن یہ دعا پڑھتا اس نیت کے ساتھ کہ مولا میں آپ کی نصرت کروں گا، تو اگر وہ مر بھی جائے، اب مرنے کے کئی زمانے کے بعد امام آئے تو امام اٹھاتا ہے نیچے، تمہاری لہد میں کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، 30-40 سال کے بعد یہ پوری جو خوبصورت باڈی ہے نا سب ختم ہو جائے گی۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، یہ جو ہماری بیوٹیفل بڑی خوبصورت باڈی ہے نا، کلین شیو والی باڈی جو ہے نا، رزق حرام کھائی ہوئی والی باڈی جو ہے نا، میں کیا بولوں، ایک منٹ دعا سے روک کے بولتا، مرنے کے 3 دن کے بعد اللہ روح کو بھیجتا ہے اسی کی لحد میں، 3 دن کے بعد اس روح کو بولتا ہے جا دیکھ اپنی باڈی کو، روح آتی ہے گریو میں، خبر میں، لحد میں اپنی جسم کو دیکھتی ہے، یقین نہیں آتا اس کو۔ 3 ڈیز کے اندر، آج شب جمعہ مردوں کی رات، 3 دن کے اندر ہر روح آ کے اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو دیکھتی ہے، جو ڈی کمپوز باڈی، وہ باڈی، میں اردو میں بولوں اس کو، سڑی ہوئی باڈی، 3 دن کے اندر آ کے روح دیکھ، یقین نہیں آتا، اس کے بال، اس کا چہرہ، اس کا جسم، 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ لحد بند ہونے کے 24 آورز کے اندر سب سے پہلے جو باڈی کا پارٹ خراب ہوتا وہ پیٹ ہے۔ یہی امام علی کہتے ہیں نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو یار، مولا علی کا جملہ، میں نہیں بول رہا، میں نہج البلاغہ کو کوٹ کر، جا کے دیکھو نہج البلاغہ میں، انگلش میں بھی ہے نا، مولا کہتے ہیں کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، مولا علی کہہ رہے، میں نہیں بول رہا، پیٹ پھٹ جاتا، پہلی چیز جو باڈی کا، ہماری باڈی کا جو پارٹ خراب ہوتا وہ پیٹ، ایسا پھٹ کے ختم ہو جاتا، ملینز کی تعداد میں زمین کے انسیکٹس آپ پہ حملہ کر دیتے تھے، وہ اپنی اپنی غذا کو لینے لگتے، ختم۔ 3 دن کے اندر جب روح آتی ہے نا الہاد میں، وہ مطلب بلیو ہی نہیں کرتی، یہ وہ جسم ہے جس کے لیے میں نے کیا نہیں کیا دنیا میں، 60 سال 70 سال 80 سال اس باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے ہر وہ گناہ کیا، ہر وہ چیز کھائی، میں نے یہ چیک نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں نے ہر وہ چیز کی، عورت دیکھتی کہ میں کیسے بالوں کو سیٹ کرتی تھی، آج میرے بالوں کا کیا حشر ہو گیا، حجاب نہیں کرتی تھی، آج میرے بالوں کا کیا حشر ہو گیا،
مرد دیکھتا کہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے روز شیو کرتا تھا، آج میرے چہرے کا رنگ کیا ہو گیا۔ دوستو اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو۔ سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ کبھی پڑھوں گا یہاں پہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو، یہ میری مین ٹاپکس ہے، یوٹیوب پہ میرے مجلسیں ہیں، سن لو۔ فرسٹ نائٹ ان دا گریو، لحد کی پہلی رات، پورا اشرا ہے اس پہ۔ ہم سب کو جانا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں جائے گا، وہاں جانا ہے، اور وہاں پہ یہ حشر ہونے والا ہے۔ ظاہری طور پہ 15-20 سال میں تمہاری ساری باڈی ختم ہو جاتی، تمہارا سارا گوشت گل جاتا، ساری ہڈیاں گل جاتی، کچھ نہیں رہتا، دوسرا آدمی آ کے وہاں دفن ہو جاتا۔ یو نو ویری ویل۔ روز محشر کے بارے میں یہ ہے، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہے، کلو من علیہا فان کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ سور پھونکے گا تو اس وقت ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، ایک ایک ورڈ کا ذمہ دار ہوں۔ What I am saying, I am responsible of my words۔ ہر لوحت سے، ہر گریو سے معصوم کہتے ہیں کہ 70 ہزار میتیں باہر آئیں گی ڈے آف ججمنٹ میں، ایک کے پیچھے ایک کے، سب کو نکلنا، سب کو نکلنا۔ ایک ملینر بھی واپس آئے گا، ایک فقیر بھی واپس آئے گا، یہ یاد رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ ملینر کا اور ہو جائے گا، نو، ہر آدمی اپنے کفن کو ریپ کرا ہوا باڈی میں باہر نکلے گا، کل من علیہا فان، سورہ رحمان۔ تو ہر آدمی آگے دیکھے گا لحد میں، ظاہری طور پہ 20 سال کے اندر، اور گلف میں یہ بیکاز یہاں سمندر ہے، گلف کی جو باڈیز ہیں وہ 20 ایئرس میں ختم ہو جاتی ہیں۔ انڈیا پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں 25 سال لگتے ہیں، ورنہ یہاں تو 15-20 سال کے اندر پوری باڈی گل جاتی ہے۔ کیا حشر ہونے والا ہے؟ ایوری نوز کہ باپ کو مر کے 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، گریو کو کھولو، لحد کو کھولو، کچھ بھی نہیں رہتا نیچے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ حشر ہم سب کا ہونے والا ہے۔ یہاں پہ مرنے کے بس کچھ نہیں رہے گا، لیکن امام کہہ رہا کہ تم مر بھی جاؤ گے، ظاہری طور پہ کچھ نہیں رہے گا، فرشتے آئیں گے، آ کے کانے کو ہلائیں گے، ہلا کے کہیں گے کہ اٹھ جا، تیرے امام نے ظہور کیا۔ یہی چیز دعا عہد میں ہم کہتے ہیں۔ دعا عہد کا ترجمہ دیکھو، آپ جا کے ٹرانسلیشن دیکھو، آپ جا کے ٹرانسلیشن دیکھ لینا گھر جا کے۔ دعا عہد میں ہم یہ کہتے کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے، ہم خود بولتے، اس میں دعا عہد کا ترجمہ دیکھو کہ میں اپنے کفن کو، اپنی باڈی کو پہ کفن کو ریپ کروں گا، لپیٹوں گا، اور نیزے کو لے کے لحد سے اٹھوں گا اور آپ کی نصرت کروں گا۔ دعا عہد میں ہم پرومس کر رہے ہیں مولا کو۔ اگر نہیں ہے تو کیا بول رہا ہے امام، کیوں بول رہا ہے یہ بات؟ سب اٹھیں گے اگر آپ نے دل سے کہا، صرف دل سے کہا فیال ہے نہیں کھلتے، کاش میں کربلا میں ہوتا، آپ کربلا میں ہوتا تو تم کو یہ چانس سب کو ملنے والا۔ تو جب امام آئیں گے، ظہور ہوگا، تو سارے لوگ، میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا آج میری آخری مجلس کہ زبان سے مت بولو، دل سے بولو کہ مولا پلیز موقع دینا، مولا پلیز موقع دینا، ایک موقع دو کہ ہم آپ کی نصرت کریں۔ اس کے بعد دیکھو، کیا یہ اچھا نہیں کہ آپ کی ملاقات ظہور کے وقت امام کے ساتھ سلمان سے بھی ہو، ابو ذر سے بھی ہو، میسم سے بھی ہو، ابو دندانہ سے بھی ہو، نبی موسیٰ کے زمانے کے 18 مومنین سے بھی ہو، اصحاب کہف سے بھی ہو، سب سے ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ امام حسین کے لشکر میں ہوگی، لیکن یہ اسی کو موقع ملے گا جو کام کرے گا۔ میں بار بار ایک جملہ بول رہا، آپ دعائے عہد پڑھیں، زیارت پڑھیں، جو چاہے کریں، لیکن وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، وہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوں گے، بغیر کنڈیشنز کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مت بولو کہ میں پڑھ چکا اب کیا ہے، نہیں، وہ ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ حسین کے لشکر میں ہر انسان شامل نہیں ہوتا، وہی شامل ہوگا جو خلوص کے ساتھ اطاعت حسین پہ زندگی گزارے، اوبیڈینٹ بنے۔ اوبیڈینٹ، میرا آخری میسج یوتھ کو یہی ہے، یو ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ۔ اگر اوبیڈینٹ نہیں ہوگے کچھ نہیں ہے زندگی میں۔ آپ نارمل لائف میں دیکھ لو کہ اگر تم ماں باپ کی بات نہیں سنتے، تم بولتے جاؤ اپنے ماں کو، اپنے باپ کو بولتے جاؤ ڈیڈ آئی لو یو، ڈیڈ آئی لو یو، بٹ آئی ڈونٹ لسن یو۔ میں بولوں کہ بابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، فائدہ کیا؟ وہ باپ آپ کو سینے سے لگائے گا۔ وہ کیسی اولاد ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ ایگزیکٹلی سیم چیز ہمارے ساتھ۔ We say we love you مولا علی، we love you مولا حسین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں مولا، لیکن میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح، ہر کو معلوم ہے، میوزک سب کو معلوم ہے،
کہ اگر ابھی بھی اتنی اویئرنیس نہیں آتی, ابھی بھی آپ دیکھیں 8-10 دن کے بعد بہترین ایک خوشی کا موقع آنے والا ہے, عید زہرا. عید زہرا کیسے مناؤ گے؟ آپ بولیں گے سوکھی سوکھی عید تھوڑی ہوتی, عید میں تو ہلہ گلا ہونا چاہیے, عید میں تو میوزک چلنی چاہیے, عید میں تو مکس گیدرنگز ہونی چاہیے. عید تو ویسی ہے نا. ایک چیز یاد رکھو, امام علی سے پوچھا گیا, میں نہیں بول رہا, میرا مولا سے پوچھا گیا کہ مولا عید کس کو کہتے ہیں؟ عید کس کو کہتے ہیں؟ عید الفطر, عید الاضحیٰ, جتنے عید ہیں, عید کیا؟ امام علی کے جملے, ہم ریئلی لو امام علی, تو اب امام علی کے جملے سن. مولا سے پوچھے کہ مولا عید کیا ہے؟ امام علی کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک تم نے اطاعت الہی میں وقت گزرا تو وہ عید کا دن. نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے یار. اب آپ عید زہرا ویسے ہی گزارنا. دیکھیں آپ لال کپڑے پہنیں, خوشی کا اظہار کریں, بہترین کھانا کھائیں, بہترین آپ ریسٹورانٹس میں جائیں, لیکن مکس جا کے نہیں کرنا, میوزک نہیں سننا, اس دن میوزک نہیں سننا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیکسٹ ڈے سنو, سمجھ رہے؟ یہ سال میں یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکی پوری دنیا جو میری مجلس سن رہے, کہ یہ سال 1440 ہجری کے محرم میں یہ گفٹ دے دو مولا حسین کو, یہ تحفہ دے دو, اور یہ بولو کہ مولا یہ سال کا تحفہ یہی کہ آج کے بعد آپ کو پسند نہیں, میں چھوڑ دیا میں نے. عید کا دن ہو, شادی ہو, خوشی ہو, ہر عید ویسے ہوگی جیسا آپ چاہتے, ہر خوشی ویسے ہوگی جیسا آپ چاہتے. تو پھر دیکھو کہ تمہاری عید کیسے گزرتی ہے. عید کے دن 9 ربیع الاول کو تم کو گفٹ لینا ہے مولا حسین سے, بی بی زہرا سے گفٹ لینا ہے, تحفہ لینا ہے. تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی, تم نے رویا, تم ماتم کیا, تم نے اپنے آرام کو چھوڑ کے تم نے عزاداری کی, 2 مہینے 8 دن ذکر امام کیا. تو اب تمہارا وہی عالم, تحفہ لینا ہے مولا سے, اس لیے کہ بھیک مانگنا ہے. بی بی زہرا سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کھل کے مانگو, جو چاہے مانگو کہ بی بی میں نے آپ کے بچوں کی عزاداری کی, میری یہ پرابلم, یہ پریشانی کو دور کر, میری جاب, جتنے آپ کے ایشوز ہیں دور کر. آپ دیکھو کہ بی بی دیتی کیسا ہے. لیکن عید کے دن تم اگر گناہ کر کے جا کے بی بی کے پاس مانگے, عید اگر تم ویسے گزارو گے کہ جیسے بی بی کو پسند ہی نہیں, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر فائدہ کیا ہے؟ بی بی پوچھیں گی نہیں کہ 2 مہینے میرے بچوں کا ذکر کر کے تو نے یہی سیکھا ہے. میں یوتھ کو بولا, بڑوں کو نہیں بولا کہ تم انقلاب لاؤ, تم ریولوشن لاؤ, تم یہ انقلاب لانا کہ مجھے وہ کرنا ہے, عید ویسے کرنا ہے جیسے میری بیوی چاہتی ہے. اب یار یہ تو 21 سینچری ہے, ابھی بھی اویئرنیس نہیں آئیں گی تو کب آئے گی؟ اب دنیا کا گراف یہاں نہیں ہے, یہاں ہے دنیا کا گراف, ختم ہو رہی ہے. کبھی بھی امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ, پھر ہم کو سنت بتانا ہے. تو یہ محرم میں سیکھا, یہ محرم میں ہمارا کنٹریبیوشن, یہ محرم میں تحفہ ہے حسین ابن علی کو. دیکھیں ہر سال محرم آ رہا جا رہا, ہم نے کوئی تحفے نہیں دیے, کم از کم اس سال تو دے دو. اب تو اویئرنیس آ گئی, اب تو حجت تمام ہو گئی, اب تو آپ کو پتا چل گیا کہ تحفہ دینا ہے, کہ مولا آپ جیسا چاہتے میں عید کروں گا. اس کے بعد جو ویسے ہی رہنا, جب کوئی گناہ کا ارادہ کرو, بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ مجھے مولا حسین کے لشکر میں شامل ہونا ہے, مجھے حسین کی نصرت کرنا ہے. اگر میں یہ کروں گا, چھوٹا گناہ ہو یا بڑا, یہ مت بولے یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے. مجھ سے کہا, میں جگہ کا نام نہیں بولنا, کہا مولانا, ایک پورا یوتھ تھا, لڑکیوں نے کہا مولانا کہ عید کے دن ایک گانا بھی نہیں سن سکتے, ایک سانگ بھی نہیں سن سکتے. میں نے کہا why are you asking me? Why are you asking me? Why don't you ask امام حسین? میں کون ہوں پرمیشن دینے والا؟ Why don't you ask مولا حسین کہ مولا حسین کو پسند نہیں آتی؟ تو اس طرح چھوڑو, یہ تمہارا سب سے بڑا تحفہ ہوگا. اس لیے کہ یزید کرتا تھا, میں نہیں کروں گا, یہ ارادہ کرنا. میوزک یزید سنتا تھا, میں میوزک نہیں سنوں گا. اور دوسری چیز کیا کرے, حجاب. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, I feel really sad, غور سے سنو, I feel really sad, بہت افسوس ہوتا ہے جب مجھے بولا جاتا ہے کہ مجلس میں حجاب کے بارے میں بولو. میں بولتا یار, میں اگر عام مسلمانوں کے سامنے بولوں, اگر میں عام مسلمانوں کا کوئی کے سامنے بولوں تو بات سمجھ میں بھی آتی. بی بی زہرا کی کنیزوں کے سامنے بولوں, مولا حسین کے عزاداروں کو بولوں کہ اپنی بیویوں کو, اپنے بچیوں کو پردہ کراؤ, یہ بولوں حسین کے عزاداروں کو؟ یو ڈونٹ نو. ہم 11 محرم سے شام غریبان سے 8 ربیع الاول تک کس چیز پہ روتے؟
یو ٹیل می ایک ہی چیز پہ روتے ہم کیا روتے؟ چوتھا امام بھی اسی پہ رو رہا. چوتھا امام کربلا پہ روئے بعد میں، پہلے کیا کہا؟ الشام الشام الشام.